باضابطہ طور پر پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے غیر رسمی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. مذاکرات سے متعلق پی ٹی آئی کا اعتبار کون کرے گا؟ شیخ وقاص اکرم نے بھی مذاکرات شروع نہ ہونے کا بتا دیا. آج اسپیکر چیمبر میں صرف غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی. اور سعودی عرب کو فٹ بال ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی مل گئی. فیفا نے 2030 اور 34 کے ایونٹس کے لیے میزبان ملکوں کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب کو مبارکباد. کہا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. یہ کامیابی سعودی عرب کی عالمی کھیلوں میں بڑھتے اثر و رسوخ کا مظہر ہے. حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا امکان. حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا پی ٹی آئی نے حکومت سے بات چیت کے لیے رابطہ کیا. حکومت نے بھی ہاں کر دی. شبلی فراز نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا حکومت اور پی ٹی آئی بھائی بھائی ہیں. ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں. ہم سے جو ہو سکا آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. اب تو مجھ جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا 9 مئی کو آپ نے ساری ریڈ لائن کراس کی. 24 نومبر کو آپ نے ایک اور 9 مئی کر لیا. میں حلفیہ کہتا ہوں حکومت نے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنے کا نہیں کہا. کسی کے پاس ثبوت ہے تو لائے. میں وزیر اعظم سے بات کروں گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی اسپیکر قومی اسمبلی کی رہائش گاہ آمد. وزیر اعظم کا ایاز صادق سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت. اسد قیصر اور سلمان اکرم راجہ بھی ایاز صادق سے تعزیت کے لیے آئے. اور سیکیورٹی فورسز کے جنوبی وزیرستان میں 2 مختلف آپریشن. 7 دہشت گرد ہلاک. میران شاہ میں 4 خارجی ٹھکانے لگائے. سپنوام میں 3 خوارج ہلاک ہوئے. فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد امین شہید. صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین. اب 9 مئی کی دھول بیٹھ جانی چاہیے. پی ٹی آئی میں کوئی گوریلا فورس نہیں. اسلام آباد آنے والے کسی شخص کے پاس اسلحہ نہیں تھا. ہم اس ایوان سے انصاف لینا چاہتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا دوبارہ سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کریں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جواب دیا دھول اڑانے والے آج دھول بٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں. تحریک انتشار گولی چلنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے. گولی چلی ہے تو ثبوت سامنے کیوں نہیں لاتے؟ سانحہ 9 مئی کے تمام ثبوت موجود ہیں. تحریک انصاف کی پوری قیادت ملوث ہے. سینیٹر فیصل واڈا کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے پارلیمنٹ کی راہداری میں مصافحہ. صحافی نے کہا ابھی آپ سے متعلق ہی سوال کر رہے تھے. جس پر فیصل واڈا بولے میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں. یہ اچھا انسان ہے. فیض حمید نے ثبوت دے دیے. فیض حمید کے سہولت کا شواہد دیں گے تو سب سامنے آ جائے گا. فیصل واڈا کا کہنا ہے ایک اور کیس بھی ہے. جب سامنے آئے گا تو بانی پی ٹی آئی کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. بانی پی ٹی آئی پر قاتلانہ حملے میں ایک اور نام بھی شامل ہے. وہ بھی سامنے آئے گا. وہ نام آج کل بانی پی ٹی آئی کے بہت قریب ہے. وہ بھی قاتلانہ حملے میں ملوث تھا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کی پرانی پارٹنرشپ ہے. یہ شراکت داری 9 مئی کے بعد بھی چلتی رہی. بانی پی ٹی آئی کے فوجی ٹرائل سے متعلق قانون فیصلہ کرے گا. بانی پی ٹی آئی کے دور میں بہت سے سویلینز کا فوجی ٹرائل کیا گیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے چیزیں بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہی ہیں. کیا ان چیزوں سے سیاسی استحکام آ سکے گا؟ یہ بڑا سوال ہے. کا معاملہ پاک فوج کا ہے. ادارہ جانے اور ان کا کام. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ہم پر ظلم ہوا اس لیے مذاکرات کی شرط رکھی. شہباز شریف نے ڈی چوک فتح کرنے کی کوشش کی. کارکنوں کے پاس کھانے کے سوا کچھ نہیں تھا. حکومت مہنگائی 40,000 فٹ کی بلندی پر لے گئی. چیلنج کرتا ہوں افراط زر کم نہیں زیادہ ہو رہی ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن لیڈر نے لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان کو ترجیح دی. انہیں اسمبلی میں خوش آمدید کہتے ہیں. عوام نے ہمیں اسی چیز کا مینڈیٹ دیا ہے. وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کی بہتری پر کام جاری ہے. مہنگائی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تنقید کریں تصحیح کریں. جو چیز اچھی ہو اس کو سراہنا بھی چاہیے. جنا ہاؤس حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنوں کو بے گناہ قرار دے دیا. تفتیش میں حسان نیازی کی بہن ہاجرہ نیازی،
فاطمہ حیدر، بینا ذیشان، رخسانہ نوید کو قصوروار قرار دیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ہاجرہ نیازی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 15 جنوری تک توسیع کر دی، ضمانت پر دلائل طلب کر لیے۔ سندھ کے عوامی ایشو پر وفاق سے کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ کو وفاقی حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول بھٹو سے ملاقات کر کے حکومتی ٹیم سے ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ دی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں سندھ کے مطالبات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ نون لیگ اور پی پی رہنماؤں کی اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں غیر رسمی ملاقات، دونوں جماعتوں کا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر قومی اور سیاسی امور پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں جماعتوں نے رابطہ کمیٹیوں کی بات چیت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ دینی مدارس رجسٹریشن بل پر صدر نے کیا اعتراضات اٹھائے؟ جے یو آئی سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر اعتراضات مانگ لیے۔ لکھا، صدر کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کی نقول فراہم کی جائیں۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن بل پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہفتے یا 10 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ کسی کو نہیں پتا فضل الرحمان کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ طاہر اشرفی کا کہنا ہے مدارس کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مدرسوں کے وارث ہیں، یہ چوکیداری جاری رہے گی، کوئی طاقت مدارس کے دینی نصاب کو تبدیل نہیں کرا سکتی۔ قانون ہر کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا، فون ٹیپنگ کی اجازت صرف جج دے سکتا ہے۔ کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا؟ جسٹس محمد علی مظہر کے فون ٹیپنگ کیس میں سوال۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جج کی نامزدگی سے متعلق مجھے علم نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا، چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین بولے ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ایف آئی اے کی کارروائی، سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے 14 افراد گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، 30 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں سے اکثریت کا تعلق ایک جماعت سے ہے۔ اشتعال انگیز گمراہ کن پروپیگنڈا پر 200 سے زائد اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کو سوشل میڈیا پر جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار ملا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی پر مذاکرات کے لیے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی دبئی میں موجود، آئی سی سی اور بی سی سی آئی سے مذاکرات جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے پی سی بی اپنے دو ٹوک موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ آئی سی سی کو واضح کر دیا گیا پاکستان اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایک طرف چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ حل نہیں ہو سکا تو دوسری طرف بھارتی میڈیا نے 2026 کے T20 ورلڈ کپ پر بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پاکستان کو بھارت نہ جانے پر قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا کی چیمپئنز ٹرافی سے متعلق وسیم اکرم کے بیان کو بھی منفی رنگ دینے کی کوشش، سابق کپتان نے تردید کر دی، بولے کبھی نہیں کہا چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے باہر جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا نام لے کر فیک نیوز چلا رہا ہے۔ لندن میں 10 سال کی سارہ شریف قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ مقتولہ سارہ کے والد عرفان شریف اور سوتیلی ماں بینیش بطول قتل کے مجرم قرار۔ مجرموں کو منگل کو سزا سنائی جائے گی۔ عرفان شریف نے سارہ پر ظلم کا ذمہ دار بینیش بطول کو ٹھہرایا تھا۔ سارہ کو آہنی راڈ کرکٹ بیٹ سے مارنے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ سارہ شریف کی لاش ووکنگ میں گھر سے گزشتہ سال 10 اگست کو ملی تھی۔ کراچی میں خونی ٹریفک حادثات، 24 گھنٹے میں خاتون اور کمسن بچے سمیت 10 افراد جان سے گئے۔ زیادہ تر حادثے ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری کے باعث پیش آئے۔ جاں بحق افراد میں موٹر سائیکل سواروں کی تعداد زیادہ۔ ٹریفک پولیس نے ملبہ شہریوں پر ڈال دیا، کہا شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں تو حادثوں کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ شہری کہتے ہیں پولیس والے پیسے لے کر ہیوی ٹریفک سڑکوں پر آنے دیتے ہیں، یہ ٹریلر اور ٹرک گاڑیوں کو رونقتے پھرتے ہیں۔ ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ سڑکوں کی تعمیرات ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر کام کے لیے ہیوی ٹریفک کو شہر کی طرف آنا ہوتا ہے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے ہیوی گاڑیوں پر کنٹرول کرنا ہے، قوانین کی خلاف ورزی پر چالان بڑھائے گئے۔ کہا کراچی میں سب سے زیادہ روڈ بلاک کے الیکٹرک کی وجہ سے ہوتے ہیں، بجلی نہ ہو تو علاقے میں پانی بھی نہیں ہوتا، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں جس سے ٹریفک متاثر ہوتا ہے۔
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन, शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, ऑटोमोबाइल और IT समेत दीगर शोबों में शंघाई की कंपनियों से इश्तराक चाहते हैं। चीनी ताउन से पाकिस्तान में IT की सनत तेजी से फरोग पा रही है। पाकिस्तान और चीन की आर्मी के दरमियान मुश्तरका जंगी मशकें इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान और चीन के दस्तों ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए तजुर्बात से इस्तेफादा किया। वॉरियर 8 इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सालाना मशकों की कड़ी है। मशकों के दौरान विजिटर्स डे तकरीब के दौरान शुरका ने डल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। शुरका ने पेशावराना महारत और बुलंद मयार तरबियत को सराहा। पाकिस्तान, ओमान और स्पेन की मुश्तरका बहरी मशकें, पाक बहरिया के PNSF, ओमान के जहाज अलसेब और स्पेन के सांता मारिया ने मशकों में हिस्सा लिया। दमिश्क में सदारती महल से बशार उल असद की तमाम चीजें हटा दी गईं। मोहम्मद अल बशीर यकम मार्च तक शाम के अबूरी वजीर आजम बन गए। जंग से तबाहशुदा मुल्क को मिलकर बहरानों से निकालने का आज़म। कहा, इंतजामी उमूर चलाने के लिए पुरानी हुकूमत के अरकान की जरूरत है। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है, शाम में सियासी अमल की मुंतकिली की हिमायत करते हैं। चाहते हैं शाम दोबारा दहशत गर्दों की आमाजगाह न बने। शाम में मौजूद कीमियाई या हयातियाती हथियार महफूज या तल्फ किए जाएं। इसराइली वजीर आजम की भिटाई। कहा, शाम के नए हुक्मरानों को ईरान से दोस्ती की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल के शाम पर मुसलसल हमले, गुज़श्ता रोज बंदरगाहों को निशाना बनाया। सेहूनी फोर्सेस ने 2 रोज में शाम पर 480 हमले किए। जमीनी कार्रवाई का दायरा कार भी बढ़ा दिया। इसराइली फौज का गोलान की पहाड़ियों में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी बनाए गए बफर जोन पर कब्जा। कतर के दफ्तर खारजा ने कहा, सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। इसराइल हालात का नाजायज फायदा उठा रहा है। गजा में इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी, ड्रोन हमले और फायरिंग। नसीरात और जबालिया के पनाहगुज़ीन कैंपों पर फजाई हमले में मजीद 13 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शिमाली गजा में सहनी फौज ने रिहायशी इमारतों पर बम बरसाए। 24 घंटों के दौरान 24 फलस्तीनी शहीद और 54 जख्मी हुए। जबालिया और बैतुल्लाहिया समेत मुख्तलिफ इलाकों का मुहासरा भी जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के जंगजुओं का भी सहूनी फोर्सेस पर घात लगाकर हमला, कई गाड़ियां और टैंक तबाह कर दिए। काबुल में खुदकुश धमाका, वजीर बराए मुहाजिरीन खलील हक्कानी समेत 3 अफराद जान बहक। हमलावर ने दफ्तर में घुसकर खुद को उड़ाया। खलील हक्कानी वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा थे। मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी, रियासत उत्तर प्रदेश में 185 साल कदीम मस्जिद का बड़ा हिस्सा शहीद कर दिया गया। फतेहपुर में नूरी मस्जिद के एक हिस्से के गैर कानूनी होने के मुकदमे की समाअत परसों होनी है। मकामी हुकूमत ने पहले ही मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया। मस्जिद शहीद करते वक्त इलाके को छावनी में बदल दिया था। 2500 अफराद को घरों में नजरबंद किया गया। मस्जिद की इंतजामिया ने बताया कि कार्रवाई के बारे में इत्तला दी, न किसी चीज को हटाने की इजाजत दी गई। चैंपियंस T20 कप में लायंस की पहली कामयाबी, पैंथर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 124 रन का हदफ लायंस ने बासानी हासिल कर लिया। कप्तान इमामुल हक ने 45 रन की इनिंग्स खेली। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आरियाना सबालेंका WTA प्लेयर ऑफ द ईयर करार। बेलारूसी टेनिस स्टार ने इस साल 2 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन टाइटल अपने नाम किए। वर्ल्ड रैंकिंग में पहली पोजीशन भी हासिल की। सबालेंका ने 2024 में सिनसिनाटी और वुहान ओपन की ट्रॉफी भी जीती। कराची से खैबर सर्दी के डेरे, मुल्क के बालाई इलाके और बलूचिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू में पारा -9, गिलगित में -7, कोयटा कल्लात -6 और इस्लामाबाद में -1 तक गिर गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 6, कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। और बर्रे सगीर के अजीम अदाकार, रोमांस और जज्बात के शहंशाह दिलीप कुमार का आज यौम पैदाइश। दिलीप कुमार ने 60 साल फिल्मी करियर में 60 से ज्यादा फिल्में की, हर किरदार को लासवाल किया। भारत में पद्म भूषण अवार्ड समेत कई एजाजात दिए गए।